لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء والأنبياء لم يورثوا دينارا ودرهما إنما ورثوا العلم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال ربنا ونبينا من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ قابل صد احترام بزرگوں، عزیز بھائیوں، جو بھی دنیا پہ آیا ہے اس نے دنیا سے جانا ہے۔ اگر یہ دنیا ہمیشہ رہنے کے لیے ہوتی تو شان والے انبیاء، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف نہ لے جاتے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے پردہ فرمانا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اور بھی دنیا میں نہیں رہے گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی جو علامات بیان فرمائی اس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پروردگار عالم نے جو قرآن پاک کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ 5 چیزیں ہیں جس کا علم میرے سوا کسی کو نہیں، ان میں سے ایک موت بھی ہے، قیامت بھی ہے۔ قیامت کا علم کس کو ہے بھائی؟ کب آئے گی اللہ جانتے ہیں، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے کچھ نشانیاں ہیں۔ یہ بڑی نشانیوں میں سے ہے کہ علم اٹھ جائے گا۔ کیا وہ کتابیں جو ہیں اٹھا لی جائیں گی؟ فرمایا نہیں، بقبض العلماء،
علماء اٹھ جائیں گے۔ آج دیکھو کوئی دن ایسا نہیں ہے جس کے اندر کسی عالم کا دنیا سے پردہ کرنے کا روزانہ خبر ہے۔ ایک بہت بڑے فقیہ اور محدث، کل ان کا انتقال ہوا، بنگلہ دیش سے ان کا تعلق تھا، زندگی انہوں نے یہاں گزاری پاکستان کے اندر، علم یہاں حاصل کیا، علم حاصل کرنے کے بعد فقیہ بنے، بہت بڑے فقیہ تھے، مفتی تھے۔ اکثر زندگی ان کی یہاں گزری، پھر حالات کی وجہ سے واپس اپنے ملک جانا ہوا، تو وہاں ایشیا کی عظیم درسگاہ ہٹھ ہزاری ایک مقام ہے، اس دارالعلوم کے اندر مفتی اعظم کے منصب پہ وہاں فائز رہے، مفتی عبدالسلام چٹگامی ان کا اسم گرامی تھا، یہاں بنوری ٹاؤن میں انہوں نے زندگی گزاری ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا تھا، ہمارے حق ناحق ہونے کے فیصلے ہمارے جنازے کریں گے۔ اتنا عظیم جنازہ تھا، ایسے لگتا تھا کہ بنگلہ دیش کی ساری خلقت اس جنازے میں شرکت کر رہی۔ اصل عزت و عظمت یہی ہے کہ جب بندہ دنیا سے جائے، فرمایا کہ جب تم پیدا ہوئے تھے تو تمہارے عزیز و اقارب رشتہ دار خوش ہو رہے تھے، خوشی منا رہے تھے، اور تم اس وقت رو رہے تھے۔ اب زندگی اس طرح گزارو کہ جب تم دنیا سے جا رہے ہو تم ہنستے ہوئے جا رہے ہو اور ساری خلقت تمہاری جدائی پہ رو رہی۔ اسی طرح ایک اور درویش عالم دین، پارلیمنٹ کا مؤذن، ایم این اے رہے اور سابقہ منسٹر بھی، وزیر بھی رہے ہیں، مولانا امیر زمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، گزشتہ دنوں ان کا انتقال ہوا۔ ایسے حکمران تم نے کب دیکھے؟ کوئی بتا سکتے ہو کہ کوئی ایسا حاکم ہو، کوئی ایسا ایم این اے، ایم پی اے، وزیر ہو، رہائش اس کی مسجد کے حجرے میں ہو؟ مسجد کا حجرہ کون سا ہوتا ہے کہ جو ہم محراب بناتے ہیں نا مساجد کے، تو محراب تو مسجد کے کمرے سے باہر نکلا ہوتا ہے نا، تو اس کی سائڈ پر جو جگہ بچتی ہے دونوں سائڈوں پہ جو ہے نا مسجد کی تعمیر کو برابر کر دیتے ہیں، اور وہ مسجد کی صفوں کے لیے یا مسجد کے اضافی سامان کے لیے وہ کمرہ ہوتا ہے۔ وہ ایم این اے اسی مسجد میں، اسی حجرے میں رہنے والا، اور سواری کے لیے بائی سائیکل استعمال کرنا تھا۔ ایم این اے کا الیکشن لڑا ہے تو الیکشن لڑتے ہوئے اس کے پاس جو سواری تھی وہ کون سی تھی؟ بائی سائیکل۔ آج تو کسی نے الیکشن لڑنا ہو تو کسی پارٹی سے جا کر وہ ٹکٹ لینے کے لیے درخواست دے تو اس کے معیار دیکھا جاتا ہے کہ وہ کس چیز پہ آیا ہے۔ لینڈ کروزر گاڑی ہو، پچھلے زمانے میں تو اس کو پجارو وغیرہ کہتے تھے، اس پر اور اس کے آگے پیچھے جو ہے نا گاڑیاں ہوں،
ایسے آدمیوں کو ٹکٹ دیا جاتا ہے الیکشن لڑنے کے لیے پارٹیوں کا، اور یہ وہ درویش وزیر تھا کہ وہاں پر کھلی مجلس ہوتی تھی، سب لوگ بلا تکلف اس کے پاس جا کے چائے پیا کرتے تھے۔ کل پرسوں اسی درویش کا انتقال ہوا ہے، مولانا امیر زمان سب کہہ دو رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ لوگ نمونہ ہیں۔ جنازہ ہوا ان کا وہاں لورا لائی کے اندر، اتنا عظیم جنازہ تھا، لوگ کہتے تھے کہ ایسا لگتا تھا کہ پورا پاکستان امنڈ پڑا ہے۔ اصل تو یہی ہے نا کہ انسان دنیا سے جائے تو لوگوں کے دل میں اس کی کیا ہو؟ محبت ہو۔ کیا ہو؟ اپنائیت کے ساتھ ہی محبت ہوتی ہے نا، محبت کوئی ایک طرف سے تو نہیں ہوتی۔ فرمایا جو بندہ اپنا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑ دیتا ہے، اللہ سے محبت کرتا ہے، تو اللہ پاک بھی اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اور جس سے اللہ محبت فرماتے ہیں، پروردگار عالم فرشتوں کو فرماتے ہیں، او فرشتوں فلاں بندہ میرا محبوب ہے، میرا دوست ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ اور پروردگار عالم فرماتے ہیں او فرشتوں پورے عالم میں منادی کر دو کہ فلاں بندہ میرا محبوب ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے۔ تو فرماتے ہیں کہ انسان تو انسان، یہاں تک کہ دریاؤں اور سمندر کی مچھلیاں بھی اس سے محبت کرتی ہیں۔ ایک مرتبہ میرے والد حافظ الحدیث مولانا عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ مشرقی پاکستان کے سفر پر تھے۔ جمعیت علماء اسلام کے اکابر سب جمع تھے۔ مشرقی پاکستان جس کا نام بنگلہ دیش ہے، وہاں پر زمین تھوڑی ہے، آبادی زیادہ ہے۔ یعنی ہمارا یہ جو بلوچستان ہے نا، اس کی زمین اس سے زیادہ ہو، لیکن وہاں پر دریا بہت ہے، بارشیں بہت ہیں، پانی بہت ہے۔ اکثر جگہوں پر اسفار جو ہے وہ کشتیوں کے ذریعے ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ سفر میں محدث کبیر حضرت مولانا محمد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عبید اللہ انور رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد اجمل خان رحمۃ اللہ علیہ، جمعیت علماء اسلام کے پروگرام میں وہاں سفر ہو رہا ہے۔ مشرقی پاکستان کے اندر ایک کشتی میں سوار ہیں، دریا میں سفر ہو رہا ہے۔ حضرت بن نوری رحمہ اللہ نے ہمارے شیخ حضرت درخواستی رحمہ اللہ سے فرمایا کہ مولانا عبداللہ درخواستی، اللہ نے آپ کو بہت علم کی دولت سے نوازا ہے، قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث کے بھی اللہ نے آپ کو حافظ بنایا ہے۔ یہ جو جا بجا قرآن و حدیث میں آتا ہے کہ ہر چیز اللہ کو یاد کرتی ہے، ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے، تو ہمیں کیسے محسوس ہوگا کہ یہ پانی کی مخلوق بھی اللہ کا ذکر کرتی ہے؟ والد صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا مولانا بن نوری
آپ حضرات سب میرے ساتھ مل کر ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ آپ بھی کریں ذکر. اللہ اللہ اللہ. ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا ذکر کرتے ہیں. انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں مشاہدہ کرائیں گے. اب سارے بزرگ ہیں، ایک سے ایک پڑھ کر اللہ کا ولی ہے. دیکھو ولی ولایت کی نشانی ہے نا، ولی ہے. ولی کہتے کس کو ہیں؟ ولی اس کو کہتے ہیں اذا رؤوا ذکر اللہ. ولی اس کو کہتے ہیں جس کو دیکھنے سے خدا یاد آئے. کہہ دو سبحان اللہ. ولی کون ہوتا ہے؟ جس کو دیکھنے سے اذا رؤوا ذکر اللہ، جس کو دیکھنے سے کون یاد آئے؟ اللہ. درد دل کے ساتھ کو کون یاد آئے؟ اللہ. دیکھو ولایت ہے، نبی کا معجزہ ہوتا ہے. نبی کا کیا ہوتا ہے؟ اور ولی کی بولو یار. نبی کا معجزہ ہوتا ہے، ولی کی چاند 2 ٹکڑے ہوا حضور کے اشارے سے، یہ کیا ہے؟ بولو. اور ولی کی کیا ہوتی ہے؟ کیا کہا کہ ہم ذکر کرتے. آپ میرے ساتھ مل کے ذکر کرو، انشاءاللہ اللہ پاک مشاہدہ کرائیں گے. اب ذکر شروع ہو گیا کشتی کے اندر. یاہو یا من لا هو الا ہو، یاہو یا من لا هو الا ہو، یاہو یا من لا هو الا ہو. کہتے ہیں ایسے 5-10 منٹ نہیں گزرے تھے کہ مچھلیاں اچھل اچھل کے کشتی بھر گئی. والد صاحب فرمانے لگے دیکھو مولانا بن نوری، اللہ نے مشاہدہ بھی کرا دیا کہ مچھلیاں بھی اللہ کا نام برداشت نہیں کر سکی. سب کہہ دو اللہ 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 اللہ. نبی کس سے مانگتے ہیں؟ بولو. مانگنا کس سے ہے؟ دینے والا کون ہے؟ نبی بھی اللہ سے مانگتے ہیں، ولی بھی. بولو یار. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی دوران خطبہ عرض کرتا ہے کہ اے اللہ کے نبی، مدینہ میں بڑی تکلیف ہے، قحط سالی ہے، بارش نہیں ہو رہی. آقا اتنی تنگی ہو گئی ہے کہ پانی خشک ہو گئے ہیں، کنویں خشک ہو گئے ہیں، تالاب خشک ہو گئے ہیں. انسان تو انسان، جانور بھوک و پیاس سے مر رہے ہیں. آقا اللہ سے دعا فرمائیے کہ اللہ بارش بھیج دیں. وہ دیہاتی، وہ بدو حضور سے کیا درخواست کر رہا ہے کہ کس سے مانگیں؟ بولو یار بولو. وہ درخواست کیا کر رہا ہے؟ کس سے مانگیں؟ اللہ سے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرے صحابی، او دیہاتی، بیٹھ جا، خطبہ ختم ہو جائے، فارغ ہو کے دعا کرتے ہیں. کہ جو لوگ یہ سیدھے سادھے لوگ عجیب ہوتے ہیں، ان کو تو کسی آداب وغیرہ کی بھی خبر نہیں ہوتی. اس نے کہا دعا فرمائیے. آقا نے فرمایا بیٹھ جاؤ، فارغ ہو کے دعا کرتے ہیں. فارغ ہو کے اس نے کہا آقا ہم مر رہے ہیں، ہمارے گھر ویران ہیں، ہمارے جانور تک تڑپ رہے ہیں. آقا آپ کو خطبے کی پڑی ہے، پہلے آپ دعا فرمائیے، پھر ہم آپ کا خطبہ سنیں گے.
آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ نہیں ہوئے، آقا نے ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا، یوں نہیں فرمایا کہ بٹھا دو اس کو، خاموش کرو اس کو، نہیں، بلکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں خطبہ روک دیا، رحمت والے ہاتھ اٹھا کے دعا شروع فرما دی۔ اب آقا کس سے مانگ رہے ہیں؟ بولو یار، یہ ہاتھ کس کے سامنے اٹھے ہوئے ہیں؟ دینے والا کون ہے؟